السلام علیکم سامعین، 28 محرم الحرام اور 24 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کے عشائیے اور ممبران پارلیمنٹ کی اس میں شرکت۔ خبر کی سرخی یہ ہے، جمعیت علماء ہند کی دعوت پر عشائیہ تقریب میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ آسام، فلسطین، نفرت انگیزی اور اقلیتوں پر مظالم پر شدید تشویش، آل پارٹی وفد آسام بھیجنے کی تجویز۔ نئی دہلی، پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے دوران جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی دعوت پر گزشتہ شام دہلی کے شنگری لا ہوٹل میں مختلف سیاسی پارٹیوں، خاص طور پر کانگریس پارٹی، سماجوادی پارٹی، ٹی ایم سی، بی جو جنتا دل، ڈی ایم کے، آل انڈیا مسلم لیگ وغیرہ کے سرکردہ ممبران پارلیمنٹ اکٹھا ہوئے۔ تقریب میں ملک کے اندر جاری اقلیت مخالف رویے، آسام میں بنگلہ زبان بولنے والوں پر سرکاری ظلم و ستم، فلسطین پر حکومتی موقف، نفرت انگیز واقعات، بہار میں جاری SIR اور ذات کی بنیاد پر مردم شماری جیسے حساس موضوعات پر ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ تقریب کی آغاز میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے ممبران پارلیمنٹ کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اپنے کلیدی خطاب میں صدر جمعیت علماء مولانا محمود مدنی نے 2 اہم نکات پر زور دیا اور کہا، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سرکار نے فلسطین اور اسرائیل کے تعلق سے جو پالیسی اپنائی ہے وہ بھارت کے تاریخی موقف اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ اس سے ہمارے ملک کی عالمی شناخت کو نقصان پہنچا ہے۔ موجودہ پالیسی نے ہمیں ایسے گروہوں کے ساتھ لا کھڑا کیا ہے جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فلسطین کا قضیہ اب صرف فلسطین کے حامی ہونے یا نہ ہونے کا نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پرو انسانیت مسئلہ بن چکا ہے۔ آج وہاں انسانیت لہولہان ہے، لیکن ہم انسانیت کی بنیاد پر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلو تہی کر رہے ہیں، جو شرمناک ہے۔ مولانا مدنی نے آسام کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، آسام میں جس طرح لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے وہ ایک منظم اور منصوبہ بند عمل ہے۔ اگر کسی جگہ ترقی کے نام پر ضابطے کے تحت کوئی نقل مکانی ہو تو وہ بھی قابل اعتراض ہے، لیکن یہاں تو قانون کو توڑ کر خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں ملک کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ مولانا مدنی نے تجویز پیش کی کہ تمام پارٹیوں پر مشتمل ایک آل پارٹی وفد آسام کا دورہ کرے، ورنہ ہم خیال جماعتیں مل کر اپنے ممبران پارلیمنٹ کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ حقائق کو خود دیکھ سکیں اور ملک و دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ممبران پارلیمنٹ نے مولانا مدنی کے خیالات سے اتفاق کیا اور کہا کہ آسام کے قضیے پر وہ جلد ایک سیکولر وفد لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما اور ملا پورم سے ممبر پارلیمنٹ ET بشیر احمد نے کہا، سبھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور ممبران پارلیمنٹ کا ایک وفد آسام جائے، اس کے زیادہ مؤثر اثرات مرتب ہوں گے۔ ET بشیر احمد نے مزید کہا کہ ملک میں فرقہ پرست عناصر ہندو راشٹر کے قیام کے در پہ ہیں، اس لیے ہم خیال جماعتوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کئی ممبران پارلیمنٹ نے اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ پرتاپ گڑھ سے سماجوادی MP شیو پال سنگھ پٹیل نے کہا، ظلم صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام کمزور طبقات پر ہو رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر فرقہ پرستی کے زہر سے سماج کو بچانا ہوگا۔ مظفر نگر لوک سبھا سے سماجوادی MP ہریندر ملک نے کہا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ گول والکر کے نظریے کے مطابق ہو رہا ہے، جس میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی ہے اور ہمیں اس جد و جہد کو مزید وسعت دینی ہوگی۔ TMC ممبر پارلیمنٹ ندیم الحق نے کہا، ملک کے مختلف حصوں میں بنگالی مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ممبر پارلیمنٹ عبدالصمد صمدانی نے کہا، جمعیت علماء ہند کی قربانیاں اور فکر ملک کے لیے اہم سرمایہ ہیں، ہمیں امید ہے کہ جمعیت کی قیادت ملک کی سمت درست رکھنے میں رہنمائی کرتی رہے گی۔ سماجوادی پارٹی سے ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے زور دیا کہ نفرت کے خلاف ایک منظم تحریک کی ضرورت ہے
ہمیں اس کے خلاف عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا ہوگا۔ انہوں نے نفرت اور فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ سنبھل میں جب لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو جمعیت علماء ہند نے مظلوموں کی اشک شوئی کی۔ ہم سنبھل کی طرف سے اہل جمعیت کے شکر گزار ہیں۔ مولانا محب اللہ ندوی ایم پی نے آسام میں بنگلہ اسپیکنگ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح فلسطین کے عوام کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اسی طرح آسام میں بھی بنگلہ اسپیکنگ نوجوانوں اور خاندانوں کو ماورائے قانون اٹھایا جا رہا ہے اور شادی ہالوں یا ریزورٹس میں رکھ کر پولیس ان پر تشدد کر رہی ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض ایک خارجی معاملہ نہیں بلکہ ہمارے ملک کی شبیہ اور وقار کا مسئلہ ہے۔ جمعیت علماء ہند ایک انقلابی تحریک رہی ہے جس کے اکابرین نے آزادی کے لیے قربانیاں دی لیکن کبھی اس کا صلہ نہیں مانگا۔ آج بھی اگر کسی تنظیم کو ملک و ملت کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو وہ جمعیت ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر انصاف پسند تحریک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں گے۔ آزاد سماج پارٹی سے ممبر پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے کہا، آج ملک میں نظریاتی جنگ ہے، حکومت میں موجود طاقتیں ہندوتوں کا ایجنڈا نافذ کر رہی ہیں۔ ہمیں ریت میں منہ ڈال کر شتر مرغ کی طرح نہیں رہنا چاہیے بلکہ حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ کشن گنج سے ایم پی محمد جاوید نے کہا، آسام کے مسئلے میں صرف مسلمان جائیں یہ بہتر نہیں ہوگا، اس طرح بنگالیوں کو ملک بھر میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس ملک میں ہندو مسلم سیاست ہو رہی ہے لیکن نقصان دلتوں اور او بی سی کو بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں ان پریشان حال طبقات کو بھی انصاف کی لڑائی میں شامل کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال سے کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ عیسیٰ خان چودھری نے کہا، ملک بھر میں بنگلہ بولنے والے بہت سارے بنگالیوں کو ستایا جا رہا ہے، ایسی متعدد شکایتیں آ رہی ہیں۔ یہ سب بی جے پی اور اس کے ہم نواؤں کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جبکہ ملک کا قانون ہے کہ ہر شخص ملک کے کسی بھی حصے میں رہ سکتا ہے۔ جب یہ قانون ہے تو پھر کس بنیاد پر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ اڑیسہ سے راجیہ سبھا ایم پی مجیب اللہ خان نے بتایا کہ گناہوں کا گھڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے صوبے میں پہلے امن و امان کی صورتحال نسبتاً بہتر تھی لیکن جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مسلم لڑکی کو کیروسین تیل ڈال کر جلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ اب بھی ایمس میں زیر علاج ہے اور زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ نیشنل کانفرنس سے ایم پی میاں الطاف لاروی نے کہا، فلسطین ہو یا آسام، ملک کو ان پالیسیوں سے شدید نقصان ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ لکشدیپ سے ایم پی محمد حمد اللہ سعید نے کہا، لکشدیپ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عربی کو نصاب سے نکالنے اور مدارس کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم سب کی کوشش سے اس پر اسٹے لگ گیا ہے لیکن یہ لڑائی طویل ہے۔ ہمیں اس ملک میں سیکولرزم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ہمیں متحد ہو کر اس فرقہ پرستی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ راجیہ سبھا ایم پی حارث بیرن نے کہا، عدلیہ ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمیں اپنے معاملات عدالتوں میں پوری تیاری سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ممبر پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے جمعیت علماء ہند کی پیش کردہ رپورٹ کی مکمل تائید کی۔ اس موقع پر سہارنپور سے ایم پی عمران مسعود، کیرانہ سے ایم پی اقرا حسن چودھری، ابو طاہر خان، آغا سید روح اللہ مہدی، ڈی ایم کے ایم پی محمد عبداللہ عبد الوہاب، راجیہ سبھا ایم پی جے پی ماتھور، شری جی کمار نائک بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مولانا شبیر احمد ندوی سمیت دفتر جمعیت علماء ہند کے کئی اہم ذمہ داران بھی شریک ہوئے۔